سجدے میں واعتذب جو سر تو نے رکھ دیا، سجدے میں واعتذب جو سر تو نے رکھ دیا، بولی نواز میں تیرے ایک بار اور میں جو دلوں کے سبب سمات فرمائے کہ کس طرف جانا ہے مجلس ہے کدھر جانتا ہے، کس طرف جانا ہے مجلس ہے کدھر جانتا ہے، آج ہر ایک فرشتہ میرا گھر جانتا ہے، کس طرف جانا ہے مجلس ہے کدھر جانتا ہے، آج ہر ایک فرشتہ میرا گھر جانتا ہے، وہ جس کو معلوم نہیں کتنے نبی کتنے امام، جس کو معلوم نہیں کتنے نبی کتنے امام، ایسا جاہل بھی 72 کو مگر دیا۔ اس طرف جانا ہے مجلس ہے کہ گھر جانتا ہے، آج ہر ایک فرشتہ میرا گھر جانتا ہے، وہ جس کو معلوم نہیں کتنے نبی کتنے امام، ایسا جاہل 72 کو مگر جانتا ہے، ایسا جاہل 72 خود میرے محمد دیکھئے حضرات کہ جو کربلا میں ملا ہے ہمیں شب عاشور، جو کربلا میں ملا ہے ہمیں شب عاشور، وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا۔ سمجھ میں حضرات کہ جو کربلا میں ملا ہے ہمیں شب عاشور، وفا کا ایسا کہیں سلسلہ، وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا، تو کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا۔ درود بھیجئے محمد مطلب دیکھیں کہ عرض در حسین سے گر رابطہ نہ ہو، عرض در حسین سے گر رابطہ نہ ہو، ہم کیا ہے آسمان کا خط بھی بڑا نہ ہو، ہم کیا ہے آسمان کا
نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو. مصرع پیش کر رہا ہوں کہ نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو, ممکن نہیں کہ چاند ہو فرش ازا نہ ہو. نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو, ممکن نہیں کہ چاند ہو فرش ازا نہ ہو. تو دنیا میں ایسا کوئی سمندر نہیں ملا, دنیا میں ایسا کوئی سمندر نہیں ملا جس نے جری کی مشق سے پانی بھرا ہو. دنیا میں ایسا کوئی سمندر نہیں ملا جس نے جری کی مشق سے پانی بھرا نہ ہو, جس نے جری کی مشق سے پانی بھرا نہ ہو. وہ مانگی ہے خود سے اس لیے کرب و بلا کی خواہ, مانگی ہے خود سے اس لیے کرب و بلا کی خواہ. ارے قسمت سنوارنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو, مانگی ہے خود سے اس لیے کرب و بلا کی خواہ, قسمت سنوارنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اور یہ وشے نظر دیکھیے کہ اصغر کی سنگ دیکھ کے کہتی تھی کربلا, اصغر کی سنگ دیکھ کے کہتی تھی کربلا, ارے جیتے گا آج تو جو کبھی بھی ڈرا نہ ہو. اصغر کی سنگ دیکھ کے کہتی تھی کربلا, جیتے گا آج تو جو کبھی بھی ڈرا نہ ہو. تو عیسیٰ بھی بھیجتے ہیں مریضوں کو کربلا, عیسیٰ بھی بھیجتے ہیں مریضوں کو کربلا. ایسے مریض جن کی جہاں میں دوا نہ ہو, ایسے مریض عیسیٰ بھی بھیجتے ہیں مریضوں کو کربلا, ایسے مریض جن کی جہاں میں دوا نہ ہو. اور آخری شعر کہ لٹ جائیں ایک رات میں سجدوں کے قافلے. شعر سماعت فرمائیے حضرات, تھوڑا سا تمہیدی گفتگو اس میں دیتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب قصبوں میں گاؤں میں چوریاں بہت ہوتی تھیں, اور اس چوری کو روکنے کے لیے رات میں ہمارے بزرگ پہرا دیتے ہیں. پہرا کیوں دیتے تھے کہ چوریاں نہ ہوں. اب شعر سماعت فرمائیے حضرات کہ عیسیٰ بھی بھیجتے ہیں مریضوں کو کربلا, ایسے مریض جن کی جہاں میں دوا نہ ہو تو لٹ جائیں ایک رات میں سجدوں کے قافلے, لٹ جائیں ایک رات میں سجدوں کے قافلے. عشق غم حسین اگر چاکتا نہ ہو, لٹ جائیں ایک رات میں سجدوں کے قافلے. عشق غم حسین اگر چاکتا نہ ہو, عرض در حسین سے گر رابطہ نہ ہو. ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو. درود بھیجے محمد. آواز بلند نعرہ سلام.
यानी अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वालिद शबीर शकर आदिल मानव अंतर मुबारक नबी शानही फी यौम खंदक ज़रबतो अली यौम खंदक अफज़लो मिन इबादत सकलैन वालिह तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व आसिदी हुकूकिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व इमामतिहिम व सखावतिहिम व शुजाअतिहिम व तहरतिहिम व विलायतिहिम व अदशहिम अजमईन अल्लाहुल्लाह अलक़ौमिस सालिमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन किताबल्लाह व इत्तक़ी वहदहु परवरदिगार आलम ने इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 नबियों को भेजा, जिनमें से पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और ये मैं अर्ज़ भी कर चुका हूँ कि सरकार ने दुनिया पर आने के बाद न खुदा की वहदानियत का कलमा पढ़वाया पहले और न ही अपनी रिसालत का कलमा पढ़वाया, बल्कि सरकार ने दुनिया पर आने के बाद सबसे पहले अपनी सदाकत का कलमा पढ़वाया। आज जब दुनिया ने पैगंबर को सच्चा मान लिया, सादिक तस्लीम कर लिया, फिर कहा पैगंबर ने कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा एक सवाल ये है कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाएंगे, किसी जगह भी, जो भी मुसलमान जहाँ भी शरीयत पर जो भी अमल करता है वो हुजूर के कहने पर करता है। नमाज पढ़ते हैं रसूल के कहने पर, रोज़ा रखते हैं रसूल के कहने पर, हज करते हैं रसूल के कहने पर, ज़कात देते हैं रसूल के कहने पर, बाक़ियात व सालिहात अंजाम देते हैं रसूल के कहने पर, खुम्स निकालते हैं रसूल के कहने पर, अच्छे काम करते हैं रसूल के कहने पर, सब कुछ करते हैं हुजूर के कहने पर। मुझे ये बताइए कि नमाज मानी रसूल के कहने पर, रोज़ा माना रसूल के कहने पर, हज किया रसूल के कहने पर, ज़कात दी रसूल के कहने पर, खुम्स निकाला रसूल के कहने पर, मुझे ये बताइए कि रसूल को किसके कहने पर माना? सब कुछ अंजाम देते हैं हुजूर के कहने पर, नमाज पढ़ी रसूल के कहने पर, रोज़ा रखा हुजूर के कहने पर, हज किया हुजूर के कहने पर। ये हुजूर को किसके कहने पर माना? क्या अल्लाह ने आपसे कहा है ये मेरे रसूल है? अगर अल्लाह आपसे कह दे तो अल्लाह अल्लाह ना रहे, आपके दरमियान आ जाए तो खुदा खुदा ना रहे। किसने कहा है आपसे कि ये अल्लाह के रसूल है? ना पता चलता अगर इस्लाम की पहली दावत ना होती। इस्लाम की पहली दावत, ये जुमला ज़हनों में रखिएगा, शरीयत का जो भी काम मुसलमान करता है वो हुजूर के कहने पर, नमाज पढ़ते हैं हुजूर के कहने पर, रोज़ा रखते हैं हुजूर के, जितने भी बात तो सारे अंजाम देते हैं हुजूर के कहने पर। दावत ज़ुलसीना में पैगंबर ने कहा कि जो मेरी नुसरत करेगा वो मेरा वज़ीर होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा। कोई नहीं उठा, सबसे पहले हजरत अली उठे। और हजरत अली ने उठकर पहले कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सबसे पहले हजरत अली ने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो फिर ये हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा कि सब कुछ माना मोहम्मद मुस्तफ़ा के कहने पर, मोहम्मद मुस्तफ़ा को माना अली मुर्तज़ा। अच्छा, मैं एक जुमला कह रहा हूँ कि ये अकीदा मुझे पता नहीं लोगों का अकीदा, मेरा अकीदा नहीं है कि जो ये कहा जाता है
کہ جی قرآن سے ثابت کیجئے آل محمد، قرآن سے ثابت کیجئے محمد مصطفیٰ، قرآن سے ثابت کیجئے 14 معصومین. یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ نہیں. قرآن سے آل محمد ثابت نہیں ہوں گے، آل محمد سے قرآن ثابت ہوگا. یہ بتائیے نا کہ حدیث میں اور آیت میں کیا فرق ہے. چیلنج ہے میرا کہ اگر معصوم نہ بتائیں کہ آیت کسے کہتے ہیں حدیث کسے کہتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی بتا نہیں سکتا کہ آیت کیا ہے اور حدیث کیا ہے. صلاۃ علی محمد. سرکار نے ہی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اور جیسا کہ میں نے رات عرض کیا تھا کہ نارت میں مرایا بے سمجھ لفظ کتابوں میں یہ سب کچھ قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر ہے. اور اگر بصارت کی بصیرت پیدا کی جائے قرآن میں غور کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. کچھ آیتیں وہ ہیں جن میں احکام شریعت بیان کیے گئے، کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن میں احکام عبادت بیان کی گئی، کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن میں گزرے ہوئے واقعات انبیاء کے تذکرے بیان کیے گئے، کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن میں مدح ہے، ادا ہے، عبرت ہے، حکم ہے، دھمکی ہے، ڈراوا ہے. لیکن اگر بصارت کی بصیرت پیدا کی جائے تو ایک واضح سا فرق نظر آئے گا کہ جتنی بھی عبادت والی آیتیں ہیں سب میں اشارہ ہے، کسی میں تفصیل بیان نہیں ہے. لیکن جتنی محبت والی آیتیں ہیں کسی میں اشارہ نہیں ہے، سب میں وضاحت ہے. بھائی عبادت کے لیے دیکھیے نماز کی آیا کہ الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. کیسے کرنا ہے، رکوع کتنے ہوں گے، سجدے کتنے ہوں گے، قیام کیسے کیا جائے گا، ذکر رکوع کیا ہوگا، ذکر سجدہ کیا ہوگا، نہیں کچھ بیان نہیں کیا ہے. صرف حکم ہے اقیم الصلاۃ، اشارہ ہے نماز قائم کیجیے. وضاحت نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے. روزے کے لیے حکم ہوا کہ روزے تم پر ویسے ہی لکھے گئے ہیں جیسے پہلے لکھے گئے ہیں. کاہے سے لکھے گئے، کاہے پر لکھے گئے، کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے، کب تک نہیں کھانا ہے، کب سے شروع ہوگا، کب تک رہے گا، کوئی وضاحت نہیں. جتنی بھی عبادت والی آیتیں ہیں سب میں اشارہ ہے، وضاحت نہیں ہے. لیکن جتنی محبت والی آیتیں ہیں وضاحت ہے، اشارہ نہیں ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. وضاحت کی گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عبادت والی آیتوں میں اشارے کیوں ہیں، محبت والی آیت میں وضاحت کیوں. کہا کہ آپ نے قرآن غور سے نہیں پڑھا، پھر سے پڑھیے. جب ہم نے قرآن پھر سے پڑھا تو ہم نے پڑھا قرآن میں کہ آدم کو بھی نبی بنایا گیا، موسیٰ کو بھی نبی بنایا گیا، عیسیٰ کو بھی نبی بنایا گیا، ابراہیم کو بھی نبی بنایا گیا، اور ہمارے حضور محمد مصطفیٰ کو بھی نبی بنایا گیا. لیکن جتنا زور محمد مصطفیٰ کی نبوت پر دیا گیا اتنا زور آدم کی نبوت پر نہیں دیا گیا، موسیٰ کی نبوت پر نہیں دیا گیا، عیسیٰ کی نبوت پر نہیں دیا گیا، داؤد کی نبوت پر نہیں دیا گیا، سلیمان کی نبوت پر نہیں دیا گیا. کیوں کہ اس لیے یہ قرآن کا مزاج ہے جس سے عداوت کم ہوتی ہے اس کے لیے اشارہ ہوتا ہے، جس سے عداوت زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے وضاحت کر دی جاتی ہے. چونکہ عبادت سے عداوت کم تھی اشارہ ہوا، اہل بیت سے محبت کی عداوت زیادہ تھی، بلکہ جہاں عداوت ہوا محبت ہی نہیں ہوئی. عبادت کے لیے اشارہ ہے لیکن محبت کے لیے وضاحت ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ محبت ایسی دنیا میں لے جاتی ہے، ایسی بلندی پر لے جاتی ہے جہاں پر جانے کے بعد سب کچھ چھوٹا نظر آتا ہے. محبت، اہل بیت کی محبت اس دنیا میں نہیں لے جاتی کہ جہاں سے لقمہ چھیننے والوں کی حکومت ہوتی ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت اس دنیا میں لے جاتی ہے جہاں بند شیشی میں چیٹی کو رزق پہنچانے والی. اہل بیت کی محبت در بدر نہیں بناتی، اہل بیت کی محبت در دیتی ہے، گھر دیتی ہے. اہل بیت کی محبت فنا نہیں کرتی، اہل بیت کی
محبت بقا دیتی ہے، زندگی دیتی ہے، حیات دیتی ہے۔ اہل بیت کی محبت فقیر نہیں بناتی، اہل بیت کی محبت امیر بناتی ہے۔ اب کیا کیا جائے کہ لوگ پیسے ہی کو، جس کے پاس پیسہ ہو اسی کو امیر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ایک شخص آیا چھٹے امام امام جعفر صاحب، اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ مولا میں فقیر ہوں۔ مولا نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو دنیا کا امیر آدمی ہے۔ کہ نہیں مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہیں سے کھایا بھی نہیں ہے، میں فقیر ہوں۔ مولا نے فرمایا تو امیر ہے۔ کہ مولا میں فقیر ہوں۔ مولا نے فرمایا اچھا تو پھر جو چیز تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے، میں دنیا کی حکومت تجھے دے دیتا ہوں۔ کہ مولا کیا؟ کہ جو ہماری محبت تیرے پاس ہے ہمیں دے دے، ہم دنیا کی حکومت تجھے دے دیتے۔ کہ مولا محبت میں کیسے دے دے؟ کہ پھر تو دنیا کا امیر آدمی ہے، تو غریب نہیں ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ امیر ہے، اور امیر کہیں مانگا نہیں کرتے۔ دیکھیے دنیا میں چلے جائیے، تجربہ کر لیجیے گا، کہیں بھی چلے جائیے، جو بھی ملے گا کیا تو محمد کے نام پر مانگتا ہوا ملے گا، یا علی کے نام پر مانگتا ہوا ملے گا، یا فاطمہ زہرا کے نام پر مانگتا ہوا ملے گا، یا امام حسن کے نام پر مانگتا ہوا ملے گا، یا امام حسین کے نام پر مانگتا ہوا ملے گا۔ بھئی اس سے کہیے کہ آپ صرف محمد کے نام پہ کیوں مانگتے ہیں، علی کے نام پہ کیوں مانگتے ہیں، حسن کے نام پہ کیوں مانگتے ہیں، حسین کے نام پہ کیوں مانگتے ہیں، کسی اور کے نام پہ کیوں نہیں مانگتے؟ دنیا میں تو اور بھی بہت بہت بڑے امیر گزرے ہیں۔ حاتم بھائی کتنا سخی آدمی تھا، اس کی سخاوت مشہور ہے۔ کسی نے کہا تھا امام سے کہ مولا حاتم بہت سخی تھا، 40 دروازوں سے دیتا تھا۔ مولا نے فرمایا وہ سخی نہیں تھا، وہ ذلیل کرتا تھا۔ ایک دروازے ہی سے اتنا کیوں نہ دے دیا کہ اور دروازوں پہ جانے کی ضرورت پڑے؟ تو دنیا میں بہت بہت بڑے سخی گزرے ہیں۔ حاتم بھائی جیسا سخی گزرا ہے تو کسی اور کے نام پہ کیوں نہیں مانگتے دنیا کے لوگ؟ علی کے نام پہ کیوں مانگتے ہیں، حسن کے نام پہ کیوں مانگتے ہیں، حسین کے نام پہ کیوں مانگتے ہیں، پنجتن کے نام پہ کیوں مانگتے ہیں؟ اس سے کہیے بھائی کسی اور کے نام پہ کیوں نہیں مانگتے؟ دنیا میں بہت بہت بڑے سخی بھی ہیں، صرف پنجتن کے نام پر ہی کیوں مانگتے ہو؟ تو وہ کہیں گے مولانا ہم فقیر ضرور ہیں مگر اتنا جانتے ہیں کہ بھیک بھکاریوں کے نام پر نہیں میرا کام ہے۔ جہاں خوف نہیں ہوتا، جہاں ڈراوا نہیں ہوتا، جہاں انسان خوف میں نہیں آتا۔ آج ہر قوم پریشان ہے، پوری دنیا خوف میں ہے کورونا کی وبا سے، اور ویسے بھی ذرا سا کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ ڈرنے لگتے ہیں، خوف زدہ ہونے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں۔ اس سے پوچھئے بھائی کیا بات ہے، کیوں خوف زدہ ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیا بتائیں بس قیامت آ رہی ہے۔ کہیں ذرا سا دھماکہ ہو جاتا ہے تو لوگ خوفزدہ ہونے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں۔ پوچھئے کیا بات ہے بھائی کیوں ڈر رہے ہیں، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیا بتائیں بس قیامت آ رہی ہے۔ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے لوگ خوف میں آ جاتے ہیں، کیوں خوف میں ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیا بتائیں بس قیامت آ رہی ہے۔ ہر قوم پریشان ہے قیامت سے کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے۔ لیکن ایک قوم ہے جو قیامت سے پریشان نہیں ہے، وہ مجلسیں بھی کر رہی ہے، وہ ماتم بھی کر رہی ہے، وہ محفلیں بھی کر رہی ہے، وہ ذکر بھی کر رہی ہے۔ بھئی پوچھئے کیا بات ہے، ہر قوم پریشان ہے قیامت سے، ہر قوم ڈر رہی ہے، ہر قوم خوفزدہ ہے، قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے۔ آپ پریشان کیوں نہیں ہیں، آپ خوفزدہ کیوں نہیں ہیں؟ کہ بھائی ہم کیوں پریشان ہوں، ہم کیوں خوفزدہ ہوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے پہلے امامت آئے گی بعد میں قیامت۔ روشن سے ہٹانا بھی قیامت، دیوانوں کو جلوہ نہ دکھانا بھی قیامت۔ جب تک وہ نہ آئیں گے نہ آئے گی قیامت، آنا بھی قیامت ہے نہ آنا بھی قیامت۔
اس لیے کہ یہ ہے وہ وارث جس کو پیغمبر چھوڑ کے گئے. میں وضاحت کر رہا ہوں, کل سے نہیں کر رہا ہوں. یہ ہے, اور میں نے کل کچھ باتیں چھوڑ دی تھی کہ دونوں کو چھوڑ کے گئے پیغمبر. کیوں چھوڑ کے گئے؟ تاکہ پتہ چلے کہ قرآن میں کیا کیا ہے. اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ قاری قرآن آج کے زمانے کا قاری جب قرآن کو کھولے گا اور قرآن میں واقعات پڑھے گا کہ آدم دونوں ہاتھوں سے بنائے گئے, موسیٰ کا سارتہا بنا, شیطان مار گئے, الہی سے نکالا گیا, عیسیٰ پیدا ہوتے ہی بولے. میں نے کل بتایا تھا کہ قرآن کا کام ہے صرف بتانا, آل محمد کا کام ہے کر کے دکھانا. میں نے کل کچھ جملے پڑھے تھے کہ آدم کیسے بنائے گئے, کیسے ثابت ہو. غدیر کے میدان میں علی نے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے بنایا علی کو, پیغمبر نے علی کو, اب بتا کے بتایا, بنا کے بتایا کہ ایسے بنائے گئے. کل جو نہیں پڑھا تھا وہ آج سن لیجیے کہ قرآن نے بتایا کہ شیطان, قرآن نے بتایا کہ شیطان بارگاہ الہی سے نکالا گیا. کیسے پتہ چلے, کیسے ثابت ہو کہ شیطان بارگاہ الہی سے نکالا گیا؟ نبی نے اپنے گھر سے بھگا کے بتایا. قرآن نے بتایا کہ موسیٰ کی قوم کے لیے من و سلوہ آیا. کیسے پتہ چلے کہ در فاطمہ زہرا پر آ جاؤ, دیکھو جناب فرشتہ نے آسمان سے کھانا کیسے منگایا. قرآن نے بتایا, کل یہ جملہ پڑھا تھا کہ عیسیٰ پیدا ہوتے ہی بولے. کیسے پتہ چلے, کیسے ثابت ہو کہ آج 13 رجب کو خانہ کعبہ ہے. جب یہ بولتے ہیں تو کائنات روکتی ہے. قرآن نے بتایا کہ موسیٰ کا عصا اژدہا بنا. کیسے پتہ چلے, کیسے ثابت ہو کہ موسیٰ کا عصا اژدہا بنا؟ کہ آئیے دیکھیے آج میں امام نے کیسے شیر قالین کو زندہ کیا. اس لیے کہ امام کی توہین کے لیے بلایا تھا مامون نے, امام رضا علیہ السلام نے, اور جادوگروں سے کہا تھا کہ جب امام دسترخوان پر تشریف فرما ہو تو تم جادو کے ذریعے لوگوں کو غائب کر دینا. فرزند رسول کی توہین ہوگی, مجھے خوشی ہے. امام تشریف لائے, دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے, جادوگر بھی آئے, مولا نے لقمے کو اٹھایا, چاہا کہ دہن تک لے جائیں. جادوگروں نے جادو کے ذریعے لقمے کو غائب کیا. امام نے دوسری مرتبہ لقمے کو اٹھایا, جادوگروں نے پھر جادو کے ذریعے لقمے کو غائب کیا. جب 3 مرتبہ جادوگروں نے ایسا کیا تو امام نے قالین کی طرف دیکھا. قالین پہ شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. امام نے فرمایا, شیر قالین تو دیکھ رہا ہے, تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے. شیر یعنی قالین اصل حالت میں آیا اور تمام جادوگروں کو کھا گیا. تماشا بنانے والا خود تماشا بن گیا. اچھا دیکھیے, ظالم ظلم کی حدیں بھی پار کر جاتا ہے. جب اس سے یہ نہ ہو سکا تو اس نے اپنے دربار میں تمام سپاہیوں کو, وزیروں کو, مرشدوں کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ میں نے تم سب کو اس لیے بلایا ہے کہ میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں. اب ادھر توجہ نہ کیجیے گا, میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں. دیکھیے, کافر کا مشورہ کافر ہی سے ہوتا ہے اور مومن کا مشورہ مومن ہی سے ہوتا ہے. کہا کہ میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں. کہ کیسا مشورہ؟ کہ کوئی ایک ایسی ترکیب بتاؤ جس سے میں امام کو, فرزند رسول کو, آج بھی امام کو راستے سے ہٹا دوں. کوئی ایسی ترکیب بتاؤ جس سے میں امام کو راستے سے ہٹا دوں. ایک سپاہی درمیان سے کھڑا ہوا, کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ کیا کہتا ہے, کہ کوئی ایسی ترکیب بتاؤ جس سے میں امام کو راستے سے ہٹا دوں. اس نے کہا کہ جس کو تو راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہے اصل میں راستہ ہی وہی ہے. کہا کہ راستہ ہی وہی ہے. کہ کوئی ایسی ترکیب بتاؤ جس سے میں فرزند رسول کو قتل بھی کر دوں, امام کو قتل بھی کر دوں, تاریخ میں میرا نام بھی نہ آیا. ایک سپاہی اور کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ پھر تو ایسا کر, دور دراز جنگل سے 40 شیر منگوا اور ان کو زندان کے اندر 10 دن تک بھوکا رکھنا. 10 دن کے بعد تو امام کے پاس جانا اور جانے کے بعد کہنا کہ فرزند رسول میں نے کچھ جنگلی شیر منگوائے ہیں, میں انہیں خریدنا چاہتا ہوں. آپ چلیے اور دیکھ کے بتا دیجیے کون سا شیر ٹھیک ہے, کون سا ٹھیک نہیں ہے, کس کی نسل ٹھیک ہے, کس کی ٹھیک نہیں ہے. جب
इमाम शेर देखने के लिए जिंदान के पास जाए तो तू दरबान से कहना वो जिंदान का दर खोल देगा। 40 के 40 जंगली शेर इमाम पे टूट पड़ेंगे। दरिंदे को क्या पता कि इमाम क्या होता है? नहीं, उसने कहा कि दरिंदे को क्या पता कि इमाम क्या होता है। जितने भी यहाँ बैठे हैं अब मैं सबके जहनों में इम्तिहान ले रहा हूँ, जुमले को तब्दील कर रहा हूँ। उसने कहा कि दरिंदे को क्या पता कि इमाम क्या होता है, क्या जिसको इमाम का पता ना हो वो दरिंदा है। फिर ऐसा ही कर ले। उसने दूर दराज जंगल से 40 शेर मंगवाए और उनको बरकतुस्सबा में रखा। अरबी में चिड़ियाघर को बरकतुस्सबा कहते हैं। बरकतुस्सबा में 10 दिन तक उन्हें भूखा रखा। 10 दिन के बाद मामून इमाम के पास गया और जाने के बाद कहने लगा कि फर्जंद रसूल, मैंने कुछ जंगली शेर मंगवाए हैं, मैं खरीदना चाहता हूँ और आप चलिए और देखकर बता दीजिए कौन सा शेर ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, किसकी नस्ल ठीक है, किसकी ठीक नहीं है, मैं खरीद लूंगा। जैसे इसने कहा इमाम से, आप चलिए और देखकर बता दें कौन सा शेर ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, किसकी नस्ल ठीक है, किसकी ठीक नहीं है। इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के इमाम ने फरमाया, मामून तू कब से नस्लों का ख्याल रखने लगा? कहने का फर्जंद रसूल जंगली जानवर हैं, दरिंदे हैं, चलिए। इमाम ने पकड़ा मामून का हाथ, चल मेरे साथ। घबरा के फर्जंद रसूल कहा, मैं जिंदान के अंदर बरकतुस्सबा में शेर देखने के लिए। कहने का नहीं फर्जंद रसूल, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब मैं जुमला है उर्दू मदद का जुमला है। कहा नहीं फर्जंद रसूल, मैं वहां नहीं जाऊंगा, जंगली शेर है और दरिंदा वैसे भी दरिंदे का दुश्मन होता है। आप जाइए। इमाम ने फरमाया अगर तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मेरा तो कोई काम है नहीं, काम भी तेरा है। नहीं फर्जंद रसूल, मैं वहां जाके क्या करूंगा, शेर तो आपको देखना है, आप जाइए। इमाम ने फरमाया शेर तो मैं देखूंगा, अगर तू जाएगा नहीं तो बताऊंगा किसे कौन सा शेर ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। खामोश रहा। थोड़ी देर बाद कहने लगा, अच्छा फर्जंद रसूल, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं जिंदान की छत के ऊपर चला जाता हूँ, आप जिंदान के अंदर चले जाइएगा, इशारे से बता दीजिएगा ये शेर ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसकी नस्ल ठीक है, इसकी ठीक नहीं है, मैं खरीद लूंगा। इमाम ने फरमाया ठीक है, चल तू ऐसा ही कर। अभी तमाम सिपाहियों को, वजीरों को, मुशीरों को लेकर जिंदान की छत के ऊपर इमाम जिंदान के करीब पहुंचे। दरबार ने जिंदान का दर खोला। जैसे ही जिंदान का दर खुला, 40 के 40 जंगली शेर अल्लाह के शेर के कदमों पे झुके। अब दरमियान में है इंसानियत का काबा, शेर तवाफ कर रहे हैं, कोई हाथों को चूम रहा, कोई पैरों का बोसा ले रहा, कोई दामन को पकड़े खड़ा है, किसी की आंखों में आंसू है। अब तक की तकरीर का सबसे कीमती जुमला आप तक पहुंचा रहा हूं। इमाम ने मामून की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, मामून इन सब शेरों को खरीद ले, ये सब शेर ठीक है और कयामत तक याद रखना जो हमारे कदमों पे सर रख दे जो हमारे कदमों पे सर रख दे उसकी नस्ल ठीक होती है। हर चीज जिद से पहचानी जाती है और जो सर न रखे ये जिद को तलाश कीजिएगा। फिर इसके बाद इमाम ने मामून से कहा, मामून नीचे आ जाए, मेरे पास आके बैठ जाओ। नहीं फर्जंद रसूल ने नीचे नहीं आया। इमाम ने फरमाया मैं मासूम होकर कह रहा हूं, इमाम होके कह रहा हूं, आजा मेरे पास आके बैठ जा। अब मैं एक जुमला जरूर कह रहा हूं लेकिन इसकी तशरीह नहीं करूंगा, इसको खोलूंगा नहीं, समझना आपका काम है। इमाम ने फरमाया मामून आजा मेरे पास आके बैठ जा, जब तक तू मेरे पास बैठा रहेगा ये शेर तुझे कुछ नहीं कहेंगे। और याद रखना हर दौर का गुनहगार हमारे पास बैठने ही की वजह से बचा है। आज तक
बच्चे हैं, हमारे बच्चे आज मेरे पास आके बैठ गया, आ गया इमाम के पास और आके बैठ गया। अब ये शेरों को देख रहा है, शेर इसको देख रहा है। कभी कभी शेर मुंह खोल दे तो डर जाता है। काफी देर हो गई बैठे हुए, तो कहने लगा कि फर्जंद रसूल, अजीब बात है, जंगली शेर है, दरिंदे हैं, 10 दिन के भूखे हैं और इन शेरों ने आपको कुछ नहीं कहा। इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के इमाम ने फरमाया, हक ने बना दिया हमें कायम मकाम क्यों, हक ने बना दिया हमें कायम मकाम क्यों, रखा हमारे हाथ में सारा निजाम क्यों, कर तू कहे तो इनको ज़माने अता करूं, कि जाली मदद न कहे मैं इमाम क्यों। हम सिर्फ इंसानों के इमाम नहीं, हम कायनात के इमाम। लेकिन जो कायनात का इमाम है उसको करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा जो लोगों की हिदायत के लिए आए, दुनिया ने इनकी कब्र न की। आज मुहर्रम की 3 तारीख आज अदारा ने मजलूम करबला 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला में आ गए। जब यह काफिला करबला के मैदान में आया तो चलते चलते इमाम हुसैन का घोड़ा रुक गया। मख्तल कहता है कि इमाम ने दूसरा घोड़ा बदला, लेकिन उसने भी कदम आगे न बढ़ाया। मख्तल कहता है कि यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 7 घोड़ों को तब्दील किया, लेकिन किसी घोड़े ने कदम आगे न बढ़ाया। यानी इमाम के रहबार भी जानते हैं कि ज़मीन करबला। इमाम ने असहाब से पूछा ताकि हम तक बात पहुंच जाए कि ये बताओ ये कौन सी जगह है। लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि इसको नैनवा कहते हैं, कहा कुछ और भी कहते हैं, कहा इसको करबला भी कहते हैं, इसका नाम करबला है, का बस यही हमारा मकाम है। बनी असद के लोगों ने कहा आका यहाँ न ठहरिए, यहाँ अंबिया को सुकून नहीं मिला, यहाँ अंबिया को तकलीफें पहुंची। इमाम ने फरमाया मैं हुसैन ख़याम नस्ब किए। जब ख़याम नस्ब हो चुके तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने जनाब फिज़ा से कहा, अम्मा फिज़ा जरा मेरे भैया हुसैन को खैमे में बुला के लाओ। इमाम हुसैन खैमे में आए। बहन क्या बात है? कि भैया जब से यहाँ ख़याम नस्ब हुई मेरा दिल बेचैन है। ये भैया ऐसा लगता है जैसे खैमे के पीछे से किसी बीवी के रोने की आवाज़ आ। कहा कि बहन न पहचाना, ये हमारी और तुम्हारी अम्मा फातिमा ज़हरा है। जब से हमने मदीना छोड़ा अम्मा ने लहब को छोड़ दिया। ज़ादारा ने मौजूद में करबला, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़मीन करबला को खरीदा और बनी असद को हिवा कर दिया। और बनी असद से कहा कि सुनो मेरी वसीयत है कि जब मेरा कोई ज़ायर यहाँ आए तो उसको 3 दिन तक मेहमान रखना। और सुनो हमारे कत्ल होने के बाद यहाँ पर तुम आना और हमारे लाशों को दफन कर देना। और बनी असद से कहा कि अब जाओ, तुम चले जाओ और अपने घर की औरतों को भेज दो। घर की औरतें आई तो इमाम ने उनसे फरमाया कि अगर तुम्हारे मर्द जालिमों के खौफ की वजह से हमारे लाशों को दफन करने न आ सके तो तुम आना और हमारे लाशों को दफन कर देना। फिर कहा कि जाओ अपने घर के बच्चों को भेज दो। जब छोटे छोटे बच्चे आए तो इमाम ने उनसे फरमाया कि देखो जब तुम्हारे वालिदैन किसी वजह से ना आ सके तो तुम खेलते हुए आना और हमारे लाशों पर एक एक मुट्ठी खाक डाल दो। लीजिए वसीयत हो गई। 11 मुहर्रम आ गई, लेकिन अज़ादारों मख्तल कहता है कि 3 दिन के बाद बनी असद आए, लेकिन पहचान न सके कि कौन सा लाशा किसका है। इसलिए पहचानने के लिए 2 निशानियां होती हैं, या तो सर हो या लिबास हो। लेकिन लाशों पे न लिबास है न सर है। देखने में बनी असद ने देखा कि कोई कूफे की तरफ से आ रहा है तो समझे कि शायद लश्कर यजीद है जो वापस पलट के आ रहा है। छुपने लगे कि इतने में क्या देखा कि चौथे इमाम कमर को झुकाए हुए आ रहे हैं। इमाम ने फरमाया ए बनी असद के लोगों घबराओ नहीं, मैं बताता हूँ। तो देखो मेरे भैया
امام حسین کا لاشا اس میں دفن کروایا. اس کے بعد ایک اور قبر کھدوائی اور کہا کہ سنو تم آگے نہ بڑھنا. اپنے ابا کو پھیلایا اور پھیلانے کے بعد امام نے کچھ ٹکڑے اس میں رکھے. کہا کہ سنو یہ میرے چچا عباس کا لاشا امام نے قبر میں رکھا. بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام مولا عباس کی قبر میں اتر گئے اور کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم جاننے کے لیے قریب پہنچے تو ہم نے سنا امام لاشیں سے لپٹے ہوئے کہہ رہے تھے اے چچا تمہیں کے سر سے چادر پکڑ اے چچا میرے ہاتھوں میں ہاتھ کر دو. نہیں